خداوند کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلام اور خداوند کا کام لے کر ہم پھر آپ کے ساتھ اور ہمارا پروگرام جس کا نام گواہی ہے. میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ بڑی خوبصورت ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے, لیکن یہ سچ ہے خدا مہیا کرتا ہے, لیکن خدا کبھی آسمان سے نیچے اتر کر اپنے بندے کے ہاتھ پر نہیں رکھتا, بلکہ وہ زمین پر وسائل دیتا ہے. وہ آپ کو زمین پر اپنا بندہ, اپنی بیٹی, اپنا بیٹا دیتا ہے کہ جا اور میرے بندے کی مدد کر. اور اسی طرح خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے خداوند آسمان سے ہمیں زندہ پاک کلام دیتا ہے, اور پھر اس کلام کو پھیلانے کے لیے خدا ہمیں ایسے سورمہ دیتا ہے جس سے پاسٹر عمران. خداوند نے آپ کی سلامتی ہو بھائی صاحب. خداوند نے آپ کی سلامتی بھی ہو بھائی صاحب. بڑی خوشی کی بات ہے آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ساتھ ہیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج خدا کے کلام کی اور اس کی گواہیوں کی بڑی باتیں ہیں. آمین. بھائی صاحب کیسے ہیں, کیسی طبیعت ہے؟ میری خداوند کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ جے ایم سی کی. بھائی صاحب خدمت کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے, کب شروع کی؟ یہ میں نے خدمت سٹارٹ کی 2006 کے اندر. 2006 جی. اور پلان ہوتے ہیں نا کہ جس طرح بہت سے خادمین کہتے ہیں یار میرا پلان سی میں ٹریننگ کروں گا, پھر یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ اچانک سے پلان خداوند نے دیا یا پلان کیا؟ یہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں نا شروع سے لے کے پرے میں بہت زیادہ ٹھہرتا تھا, دعا بہت زیادہ کرتا تھا, اور جب خدا کے روح نے مجھے خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا تو تب میں نے خدمت کا آغاز کیا. تو کہاں سے آغاز کیا, گھر سے یا ایریے سے یا اپنی جاب سے؟ میں نے جاب سے کیا تھا. مطلب کیا پلان کیا کہ یار یہاں پر کیا پلان یہ تھا کہ جو ہمارے کرسچن بیٹیاں اور بیٹے اس جاب پہ میرے ساتھ جو کام کر رہے تھے, اور ایک دن میرے دل میں ایسا آیا کہ میں بیٹھا ہوں تو کیوں نہ میں نے کہا کہ میں خدا کے کلام کو پھیلاؤں. آفس تھا یا فیکٹری وغیرہ؟ فیکٹری تھی. فیکٹری تھی جی. اور میں شروع سے اتنا نہیں تھا, نہ تو ہمارے کوئی خاندان میں پاسٹر تھا نہ کچھ تھا. میرے پورے خاندان میں خدا نے مجھے ایک رویا دی تھی. خداوند جس کو چنتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چنا ہے. ہاللیلویا. یہ خداوند کی شکر گزاری ہے. اور ایک دن میں جب جاب پہ گیا تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ کیوں نہ میں میرے جو بھائی یہاں پر بیٹھ کر جب جاب کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ان کو بھی خدا کے گھر میں لے کے جاؤں. چاہے وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, پر میرے بوجھ تھا میرے دل کے اندر کہ میں کیوں نہ ان کو ایک خدا کی طرف لے کے جاؤں اور میں کوشش کروں. اور مجھے پتا تھا کہ یہ وہ بیٹے جو خدا کے گھر میں نہیں جاتے, اور ایک چیز میرے دل میں آئی تو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. بہت ہی یونیک سا آئیڈیا. جی. اپنی ہی جاب پر, جہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں بیٹھ جاؤ یار تو ہمیں کس کام میں لگا رہا ہے, اور خود تو آج بن کے بیٹھ گیا. تو ایسے بھی کئی فیس کرنے ہوں گے آپ کے, کئی دوستوں کو ہمیں کس چکر میں ہم کام کرنے آئے, فیس کیا ہوگا. یہ ایسے بہت سے جو میرے دوست تھے, کیونکہ وہاں پہ 100 کے پلس جو لوگ تھے نا وہ ہماری برادری کے تھے, کرسچن تھے, مسیح تھے. اور میں بہت کے پاس گیا اور کہتا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, میں آج نہیں جا سکتا, تو کس راستے پر چل نکلا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بہت سی ایسی باتیں میں نے سننے کو آئی. ہرڈلز رہی آپ کی زندگی میں, پرابلمز رہی خداوند کے کلام کو شیئر کرنے میں. لیکن کیا آج آپ اس اپنی محنت کو پسند کرتے ہیں کہ یار میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں؟ آمین. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے جب ان روحوں کے لیے دعا شروع کی, پھر میں نے آپ پرسنل بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرنی, ان کے نام لے کے دعا پرے کرنی کہ خداوند ان کی زندگی کو چینج کر. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ساتھ 6 لڑکے جو جڑ گئے. اور میں نے سب سے بات پہلے کی ہوئی تھی کہ صاحب مجھے نا آپ کا 2 گھنٹے چرچ چاہیے. تو کیا ہوا کہ خدا نے ایسا ممکن کیا تو میں ان لوگ کو اپنے ساتھ لے کے چرچ میں آیا. آپ کی ہر انسان کی جب روحانی باتیں ہوتی ہیں نا تو اس کے اندر کچھ ایسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, تکلیف بھری ہوئی, جو انسان کم کہیں پر شیئر کرتا ہے کہ یار اگر میں شیئر کروں گا لوگ کیا سوچیں گے. لیکن یہ بیسکلی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا نام ہے گواہی. آج ہم آپ سے وہ بھی گواہی سننا چاہیں گے جو دل کو درد بھی دے لیکن لوگوں کے لیے خوبصورت بھی ہو کہ ہمیں خدا کے ساتھ ہر صورت میں جڑنا ہے.
یہ گواہی میری بہت بڑی ہے اور میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں کسی کو بتاؤں نہ، اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ پر آزمائش آتی ہے تو خدا کا کلام بھی فرماتا ہے کہ میرے پر مشکل آئی اور میں نے تیرے عینوں کو سیکھا. اور جب یہ چیز تھی کہ میری جو بیٹی تھی وہ نہ تو چل سکتی، نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ وہ کچھ کھا سکتی تھی، جو بھی کچھ کرنا وہ آپ ہی کرنا ہے. اور خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں. تب بھی میں دعا میں بہت زیادہ ٹھہرتا تھا، میں دعا کرتا تھا. بہت سے لوگوں نے مجھے باتیں کی، بہت سے لوگوں نے میرے اوپر انگلی اٹھائی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ باہر جا کے دعائیں کر رہا ہے، وہ ہیل ہو رہے ہیں، تو یہ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا. اور بس بہت سی ایسی باتیں سننے کو مجھے ملی، بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملی، پر میں نے پھر بھی کہا کہ خداوند تیرا شکر ہے، اور تو جس حال میں بھی رکھتا ہے تیرا شکر ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ درد جو ہے نا، تکلیف جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ آج آپ کے چہرے پر بھی نظر آتی ہیں. کہ آج اگر کوئی خدا کا خادم بنتا ہے تو لوگ اس کو پہلا تانا یہ دیتے ہیں تیرے اپنے کار تھے کچھ بھی نہیں. لیکن خداوند کے ہمارے لیے کیا پلان ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس خادم کا تمہارے لیے کیا خداوند استعمال کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے. ہم اس کی زندگی کو جو ہے نا انگلی اٹھا کر ٹیز کرتے ہیں. بھائی صاحب، میں تو اپنی زندگی میں یہ پریکٹیکل دیکھ چکا ہوں کہ خادمین ڈریسنگ بھی کر لیں تو لوگ اس پہ مل ڈالا، بھائی صاحب نے دیکھو ڈریسنگ کی تھی، اور اگر اس نے برے کپڑے پہنے ہو تو کہتا ہے بھائی صاحب نے کپڑے نہیں لاب دے. تو اسی لیے ہماری تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ خداوند نے ایک خادم کو آزمائشوں کے لیے شاید بنایا کہ وہ میری زندگی، میرے کلام کو اس طرح لوگوں میں بیان کرے جس طرح وہ سب کے سامنے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خداوند نے اگر آپ پہ آزمائش دی تھی نا تو وہ آپ کو پالش کر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا پوری دنیا میں خوبصورت نظر آئے. اور آج خداوند کا فضل ہے کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، پاسٹر عمران بڑی خوبصورت ایک میٹنگ رن کرتے ہیں. خداوند نے ان کو بڑی بلیسنگز دی ہوئی ہیں، شفاعت کی بلیسنگ ہے. بدروحوں پر خداوند نے ان کو برکت دیا کہ بدروہیں خداوند ان کو جہاں لے کے جاتے ہیں وہاں بدروہیں نہیں ٹکتی، کیونکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال جس نے اپنے بندہ کو استعمال کرنا شروع کیا. بھائی صاحب، یہ تو ہو گئے ہمارے وہ کام جو ہم دنیا میں کر چکے ہیں. میں یہ پوچھوں گا آگے فیوچر میں روحانی پلان کیا ہے؟ میں یہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے، چاہے مجھ پر مشکلاتیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، لوگوں نے باتیں کی ہیں، پر میں یہ دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے کاموں کے لیے چنا اور آج میں اس جگہ پر موجود ہوں. اگر ہوتا کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا، میں اک جاتا، تھک جاتا اور خدا کے کام کو چھوڑ دیتا. پر میں کیا ہوا، میں اور زیادہ خداوند میں بڑھتا گیا، اور زیادہ خدا کے کاموں کو کرتا گیا. آج یہاں تک کہ میرے اوپر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی جب میں نے خدمت کا آغاز پراپر طور پر سٹارٹ کر دیا. پراپر میں خدمت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے پراپر کام کرنا شروع کر دیا. میرے پر پھر ایک بہت بڑی مشکلات آئی، پریشانی ہے کہ اب یہ کام یہ خدا کا چھوڑ دے گا. میری خود کی پراپرٹی تھی، گھر کی پراپرٹی تھی نشر کے اندر. کیا ہوا کہ اسی دوران جو پراپرٹی میں نے آج سے کوئی 30 سال پہلے خریدی ہوئی تھی، اسی پراپرٹی کا پسم مسئلہ آ گیا. اور ایک دن میں رائڈنگ کے اندر، عبادت کے اندر تھا، اور مجھے گھر سے کال آئی. مجھے کہتے کہ میرے بچے، جو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور 4 بیٹی ہیں، بیٹا میرا رو رہا ہے، گھر والے سب رو رہے ہیں اور میں میٹنگ کے اندر ہوں. اور جب میرے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں تو میرے گھر والے سب رو رہے ہیں کہ جن سے ہم نے پراپرٹی خریدی تھی تو وہ ہمارے گھر میں آ گئے. تو وہ کہتے کہ نکلیں یہاں سے، آپ یہ چھوڑے، یہ پراپرٹی چھوڑے، یہ پراپرٹی ہماری ہے. تو تب میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور میں نے کہا خداوند اس میں تیری مرضی ہے. اور آپ بلیو کریں کہ میں اسی وقت اس عبادت کو چھوڑا اور پریئر روم میں چلا گیا. پریئر روم میں جا کے اور میں گھٹنوں کے بل ہو کر بس سب دعا کرنی شروع کی. اور واضح طور پر خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ گھر کو چھوڑ دے، اس گھر کو چھوڑ دے.
ہاں اگر میں اس گھر میں رہتا شاید ہو سکتا کہ میرے اوپر اور زیادہ نقصانات ہوتے، پر کیا ہوا، خدا نے مجھے دکھایا کہ میرے گھر کے اندر جو جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں اس کے اندر جن لوگوں سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی وہ لوگ ہمارے گھر میں آ کر وائٹ پینٹ کر رہے ہیں، وائٹ ٹوسٹ۔ کیا ہوا کہ اس وقت خدا نے مجھے ایک اشارہ دکھایا کہ اس کو چھوڑ دے، میں نے تیرے لیے کچھ اور منصوبے باندھ رکھے ہیں، تیرے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے، تو یہ چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ کیا ہوا، بس میں نے اسی وقت آ کر خدا کی جو کالنگ تھی، خدا کی جو آواز تھی، میں نے اسی وقت آ کے میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی اور میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور میں نے کہا کہ مجھے خدا نے یہ دکھایا ہے کہ اس پراپرٹی کو چھوڑ دیں۔ تو کیا ہوا، میں نے اسی وقت اس پراپرٹی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں ایک رینٹ کے گھر میں آ گیا۔ ابھی جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں پراپرٹی نہیں ہے، تو آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ایک سکول بناؤں، یہ آرفنیج بناؤں، یہ کروں، روحانی کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے۔ اگر خداوند آپ کو مہیا کر بھی دے، اس کی مرضی ہے، وہ ابھی کر دے، وہ کل کر دے، تو کیا پلان ہے کہ آپ اپنی لڑکوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ کالج کے بارے میں میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند نے مجھ سے 6 مرلے جگہ لی تھی، اب میرے پاس خداوند نے مجھے 12 مرلے جگہ دی، ہاللویہ، چرچ کے لیے دی، ڈبل دے دی، ملٹی پلائی کر دی نا، بالکل صحیح، ملٹی پلائی کر دی۔ تو آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس جگہ پر خدا کا گھر بناؤں گا، اس جگہ پر آگے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے، میں آپ کو وہ پلاننگ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اول درجہ وہ خدا کے گھر کو ہے، سب سے پہلے وہ میں خدا کا گھر بناؤں گا، اور اس کے بعد ہمارا جو ابھی یہ اگاپے اسمبلی اسکول چل رہا ہے، اگاپے اسکول چل رہا ہے، اور میں نے ایک ویژن ہے، ایک میری سوچ ہے کہ میں چرچ کے اوپر کلاس سے ہی بناؤں، ایک اسکول کی شکل اختیار کروں، بائبل اسکول بناؤں، ایک پورا پراپر اسکول کا ایک جو ہوتا ہے کہ پورا جو اسکول کا میں نا اس کا جو بھی اس کا جو رولز آف ریگولیشنز ہے اور دس اینڈ دیٹ اس کا اسکول بنایا آپ۔ جی 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 ویسے ہی۔ تو ایک اور چیز خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ میں وہاں پر ایک اولڈ ہاؤس بھی بناؤں۔ بھائی صاحب بڑا مشکل چیز کو آپ، میں سوری تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی سی بات کاٹوں گا کہ یہ جو اولڈ ہوم کا آپ پلان کر رہے ہیں، یہ بڑے سے بڑے خادمین بھی بہت کم کرتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ ان کی سوچ ہوتی ہے آرفنیج ہوگا، بچے صبح اسکول جائیں گے، آئیں گے، نہائیں گے، کپڑے خود ہی دھو لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اولڈ ہوم نہیں کرنا کیونکہ کوئی بزرگ بیمار ہو جائے گا۔ تو آپ کا پلان کیوں کر دیکھیں، روحانی بات ہوئی، آپ نے اسکول بنانے کا پلان کیا، اب دنیاوی بات پر آپ آئے تو آپ نے اولڈ ہوم کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں کہ بس اب یہ میں نے خود جو میں خدمت کے اندر ہوں، میرے پاس ایسے جو بزرگ ہیں وہ آتے ہیں پرے کے لیے۔ ایک دن یہ میں نے کسی کے ساتھ بات شیئر نہیں کی، واحد جو آپ کا جو آپ نے مجھے چینل کے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ خدا نے ایک چیز میرے دل میں ڈالی تھی۔ ایک دن ایک بزرگہ میرے پاس آئی اور مجھے کہتی کہ میرے بیٹوں نے بھی نکال دیا اور میری بیٹی نے بھی نکال دیا اور میں مرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ، مرنا تو ہے یہ، ایک دفعہ پاس صاحب کو ملا ہوں، ایک دفعہ پاس صاحب کو ملا ہوں۔ جب میرے پاس وہ بزرگہ آئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور ایک ہوتی ہے کہ پاس جو ہوتا ہے کہ دل کو چوٹ لگتی ہے۔ بچوں کے لیے سب کچھ کر لیں گے آپ، بڑوں کے لیے سب کچھ کر لیں گے آپ، پر بزرگوں کے لیے کون کرے گا؟ کون سوچے گا ان کے بارے، جو بے گھر ہیں، جن کو گھر والے نکال دیتے ہیں کہ اب یہ کسی لائق نہیں رہتا، یہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے، بڑی خوبصورت۔ تو یہ میں دعا میں بھی آپ بھی دعا کریں، اور جتنے بھی تمام سننے والے ہیں وہ سب اس چیز کو پرے میں رکھیں کہ خداوند نے جو مجھے پلان دیا ہے کہ میں اس پر پورا اتروں اور خدا کے کاموں کو میں اور زیادہ کروں اور خدا کے کلام کو پھیلاؤں۔ بھائی صاحب یقین کریں بڑا اچھا لگا آج آپ سے ملاقات کر کے، اور زندگی میں
بہت سی چیزوں کو اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر خدا کے خادمین خادم بنتے ہیں. ہم لوگ تکلیفیں دیکھتے ہیں, لوگوں کی بھی اور خود کی بھی. ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں, کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں میری بہن نے میرے سے کچھ کہا ہے, میرے برا نے, اور یقین کریں کہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے تو میرے دل کو بڑی خوبصورت لگی ہے. اور ہم اپنے چینل کی وساطت سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, امید کریں گے کہ جب بھی کبھی آپ اس پلان کو سٹارٹ کرتے ہیں, خداوند نے آپ کو جگہ دی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ اپنے لاسٹ پیغام میں اپنے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ملیں اور آپ کے اس خوبصورت پلان کو, کیونکہ اس وقت اولڈ ہوم صرف کیتھولک والے بناتے ہیں. کیتھولک ایک بہت اسٹرانگ ادارہ ہے, تو ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا بڑا خوبصورت سوچ ہے, وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا پیغام دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کچھ خداوند کے بڑے کاموں کو لے کر چل سکیں. آمین. دیکھیں کہ جتنے بھی تمام سننے والے بیٹیاں یا بیٹے یا بڑے یا بزرگ, کوئی بھی سننے والا ہے, جو بھی سنتا ہے, آپ آج میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا کہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام, جو بھی کام آپ کریں گے, اور ہمارا یسوع نا امیدی کو امید میں بدلتا ہے اور ناممکن کو وہ ممکن کرتا ہے, اور جہاں پر نہیں بوتا وہاں سے وہ اکٹھا کرتا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے مجھے یہ جگہ دی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ خداوند اس کو تعمیر بھی کرے گا. میرا ایمان ہے کہ خداوند ایسے مسائل بنائے گا, خداوند ایسی زندگیوں کو تیار کرے گا, خداوند ایسے جو بیٹیاں اور بیٹوں کو تیار کرے گا جو میرے ساتھ کندھا ملا کر خدا کے کاموں کو کر سکیں. اور میں آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر تو آپ بیج بونا چاہتے ہیں, اگر آپ بیج بونا چاہتے ہیں, اس کا یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ دیں گے تو آپ کا قبول ہوگا, آپ تھوڑا سا بھی دیں گے تو وہ بھی آپ کا قبول ہوگا. خداوند آپ کو برکت دے. میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساطت سے, آپ لوگ ہمارے چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نیچے پاسٹر جی کا نمبر ہے, پاسٹر عمران کا, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت سوچ ہے, اور بہت سے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, اور وہ جب اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں تو دوسرے کے ماں باپ کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ بہت سے لوگ خدا کے خادم پاسٹر عمران کے ساتھ ملیں گے, ان کے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان کو لاکھوں دو, بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کچھ بھی نہ دو, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا بھائی ایک اچھے پلان کو لے کر چلا ہے تو اس کا کندھا بن جاؤ, تاکہ جب کبھی وہ 10 لوگوں میں کھڑا ہو, 10,000 میں کھڑا ہو, تو یہ کہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں, میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں, اور آج خداوند نے مجھے بلیس کیا ہے. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو, خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. پروگرام گواہی میں مجھے اور خدا کے خادم, خدا کے سورما پاسٹر عمران کو اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کے ساتھ. خداوند آپ کے ساتھ ہو.